بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھی۔ حضور اول کے دریائے نیل کے کنارے عظیم عالیشان محلات تھے۔ ننھے موسیٰ نے ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اس محل میں ننھے شیخوار کی حیثیت سے آنے والے موسیٰ جوان ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اب انہیں پیغمبری بھی مل چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ جادوگر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت آسیہ جن کی گود میں، جن کے محل آنگن میں پیغمبر پرورش پاتا رہا، آسیہ سے بڑھ کر ان کی شخصیت سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا آسیہ پر کرم ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کو منوا رہے تھے، حضرت آسیہ نے اس رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ شوہر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ فرعون کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، مارا پیٹا، مگر ناکام ہوا۔ آخرکار اس نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی مہیں ٹھوک دیں۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کرتے ہوئے اس سے مہوں والا کہا ہے، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے فرعون کے ساتھ جو مہوں والا تھا کیا کیا؟ یقین جانے اسی پر بس نہیں کیا۔ ظالم فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ فرعون دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے، مگر آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اثر کیسے ہوتا؟ جب حضرت آسیہ کے ساتھ یہ سنگین ظلم ناقابل برداشت ہوا تو اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو گئی۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ سے الگ ہوتے تو سرد دھوپ میں حضرت آسیہ پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ امام ابو یعلا اپنی رحمت کی کتاب المسند میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ نے اپنے رب کریم کی طرف سے اپنے اوپر یہ کرم دیکھا تو اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک محل بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما، اور ان ظالم لوگوں سے میری جان کی خلاصی کر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آسیہ کو اس کا محل دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی فریاد سن لی۔ ان کی روح مٹی سے بنے ہوئے گوشت کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اور سیدھی اللہ کے پروں جنت الفردوس میں محل میں جا پہنچی۔ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں ہی عجیب نظارے کروا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کو بھی رب کریم نے دنیا ہی میں جنت کا محل دکھلا دیا، فرشتوں کے پروں کو ان پر سایبان بنا دیا۔ حضرت آسیہ کے اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی عورت کو مومنوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت آسیہ جیسا پختہ ایمان اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔